اور ان کے بعد سوم نعمان، ان کے بعد ٹی وائی تیار رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ سوال یہ تھا تراویح کو لے کر، جو ایک ایسی عورت جو اس کو تراویح پڑھانے میں قرآن کی تلاوت میں زیر زبر کی غلطیاں ہو رہی ہے یا پھر کوئی آیت ہی بھول جا رہی ہے، تو ایسے عورت کا تراویح پڑھانا کیسا ہے شیخ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تراویح جب پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھاتے ہیں تو ہمیں وہی پڑھنا چاہیے جو ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے، اور جس میں ہمارے زیر زبر کی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ زیر زبر کی غلطیوں سے معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کی میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ عوام کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں جو عمومی طور پہ سب کو یاد ہے، لیکن اگر کوئی شخص صراط الذین انعمت ہم پڑھتے ہیں تاکہ زبر کے ساتھ، تو اگر کوئی شخص اس کو تاکہ زیر کے ساتھ پڑھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مؤنث مان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مؤنث مان لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورت ہے۔ تو یہ کتنا عظیم معنی تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ ہم وہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، لیکن اس کو کسرہ اب دے دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں، تو پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی کو آپ ضمہ دے دیں گے، اگر آپ کہتے ہیں انعمت علیکم، تو انعمت جب کہیں گے تو وہاں پہ یہ ہو جائے گا کہ میں نے انعام کیا، آپ اپنا بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ میں نے انعام کیا، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے انعام کیا۔ تو یہ زبر زیر کی غلطیوں سے معنی بہت زیادہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے ان غلطیوں کا خاص خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور جو پڑھاتا ہے اس کو اچھی طریقے سے پہلے ناصرہ پڑھ لینا چاہیے، پھر اسی ناظرے کے اعتبار سے یاد کرنا چاہیے، یاد کرنے کے بعد کسی اچھے حافظ کو سنانا چاہیے تاکہ غلطی نہ ہو، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر نہ پڑھائیں، اس لیے کہ معنی کی غلطیوں سے اللہ کا کلام میں تحریف واقع ہوتی ہے، اور اگر زیادہ ہے یہ چیز تو ایسے صورت میں پڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ کسی دوسرے کو دے دیں وہ پڑھائیں جن کا قرآن کافی سے اچھا ہو یا جن کے اندر غلطیاں کم ہوں۔ جہاں تک بھولنے کی بات ہے تو بھولنے کا مسئلہ بہت بڑا نہیں ہے، لیکن زیر و زبر کا مسئلہ بہت ہی بڑا ہے۔ تو بھولنے میں اگر کوئی بھول جاتا ہے تو اس آیت کو چھوڑ کر اگلی آیت سے ہی پڑھ سکتا ہے، یا ایک آدھ دو صفحے بعد سے ہی پڑھ سکتا ہے، یا کوئی دوسری سورہ بھی شروع کر سکتا ہے۔ تو بھولنے کا معاملہ آسان ہے، بھولنے کی وجہ سے امامت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ زیر و زبر کے اختلاف کی وجہ سے پورے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جی الحمدللہ شیخ۔